خوب شادی کی پہلی رات گزرتی ہے اور مشہور آپ نے سنا ہوا ہے کہ رسول خدا پوچھتے ہیں اپنے داماد سے کہ آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا، کیا میری توجہ ہے اس طرف، کیسا پایا؟ خوب جیسی تربیت دی ہوگی ہم نے ویسی ہوگی، ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ مگر رسول جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی، کیسا پایا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے خدا کی عبادت میں مددگار پایا۔ میں میری زندگی میں جان محترم کیا واقعاً میں اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ جس جگہ جائے گی خدا کی طرف معاشرے کو لے کے جائے۔ یہی اصل کمال ہے، یہی تو اصل کام ہے کہ خدا ہم سے بندگی چاہ رہا ہے۔ کیا میں آج معاشرے کو وہ کردار دے پا رہا ہوں جو کردار کو ضرورت ہے معاشرے کو؟ دوسری طرف جو اس کردار کو خراب کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہی جس نے پہلے وقت سے خدا سے مہلت مانگی ہے۔ اور جانی بہت سمجھنا ضروری ہے، ان چند دنوں بہرحال کوشش کریں کہ وہ عوامل، وہ فیکٹر کیا ہیں کہ آج سب سے بڑی جو دشمن کی کوشش ہے وہ اس گھر کو برباد کرنا ہے۔ گھر کون سا؟ یہ گھر جو اسلام جس کو گھر کہتا ہے، خاندان کہتا ہے، فیملی سٹرکچر کہتا ہے۔ پہلی کوشش ویسٹرن فلسفی کی یہی ہے کہ یہ ریلیشن شپ بانڈنگ نہ ہو، خاتون جو ہو وہ صرف اس استعمال کے پرپس کے لیے ہو جسے دنیاوا ملٹی نیشنل کلچر کیا، جیسے کوئی پروڈکٹ آپ کو دی جائے آپ اس کو استعمال کریں اور ختم ہو جائے۔ عورت کے مقام کو یہ رکھا ہوا ہے، عورت صرف استعمال ہو کام کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ویسٹرن اس کو کہاں لے آیا ہے، اس کو اوریاں کر دیا ہے، لباس اس کے تن سے کھینچ لیا، اور عورت سمجھتی ہے کہ شاید میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، میں بہت حسین لگ رہی ہوں، یا میں بہت آزاد ہو گئی ہوں۔ یہ آزاد نہیں ہے، یہ اس مرد کی چھپی ہوئی ہوس ہے جسے اس نے لا کر کہ عورت کو بھی برابر کا مقام دینا چاہیے۔ اسلام عورت کے مقام، جتنا اسلام میں عورت کا مقام ہے وہ کسی جگہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا اور کیا مقام اسلام دے کہ جو اسلام لانے والا نبی ہے، جب اس محفل میں بیٹی آ جائے تو اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا اور مقام کیا دے بیٹیوں کو کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، نہ صرف کھڑا ہونا بلکہ اپنے مقام پر اپنی بیٹی کو بٹھا دینا۔ فاطمہ بزۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ خوب یہ مقام چھوٹا مقام نہیں ہے، خوب ہمیں اسی مقام کی طرف اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی۔ دشمن کیا چاہتا ہے؟ یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن سارے ان کاموں کو کر رہا ہے کہ جو اسلام کے مخالف، محرم نامحرم کے فرق کو برباد کر رہا ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہا ہے۔ ٹی وی، میڈیا، فلمیں، کارٹون، اینیمیشن اس سٹرکچرڈ کو تباہ کر رہی ہے جس سٹرکچرڈ کو فطری طور پر خدا لے کر آیا ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے جو ہو رہا ہے، اور جب فطرت کے خلاف ہوگا تو معاشرے میں فقدان ہوگا۔ آج ہم معاشرے کی اس جڑوں پر نہیں پہنچ پا رہے کہ جہاں مشکلات ہیں۔ آج ہم فرنٹ لائن پر مشکلات دیکھتی ہیں، جی حکومت مشکل میں، حکمراں مشکل میں، پولیٹیشین کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا۔ حکمراں کہاں سے آیا؟ کوئی بھی اپنے آپ کو جو لیڈر کہتا ہے کہاں سے آیا ہے؟ مسائل کہاں ہیں؟ یا میں بھی کسی پوسٹ پہ آگے بیٹھتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اسی معاشرے سے آیا۔ خوب معاشرے کو یہ کردار کون دے رہا ہے؟ معاشرے کو یہ کردار وہ وطن دیتا ہے جس وطن میں یہ تربیت پاتا ہے۔ تو کیا وہ وطن، وہ گودیں پاک ہیں؟ کیا ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ ان سے نکلنے والا اور ان کا تربیت یافتہ وجود انسانیت کو بقا دے گا؟ کیا یہ سوچ کر آج کا جوان اپنے لیے اپنی لائف پارٹنر ڈھونڈتا ہے؟ یا وہ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ ڈی پی دیکھی، پسند آ گئی، چلو بھائی آن لائن شادی ہو گئی، پھر آن لائن طلاق بھی ہو گئی۔ جتنی جلدی شادی اتنی جلدی طلاق۔ عزیزان محترم، اسلام